تھا، سول تھا. اب ایک اور مادہ بھی اہل لغت نے بیان کیا، لام واو سواد، لوسن، وہ تھا سول. یہ ہے لوس. اس لوس سے لباس نکلا ہے، اور لباس فالودے کو کہتے ہیں. یا دکان ہے یا نہیں فالودے کی؟ آپ کھاتے ہیں نا فالودہ جی. لباس لوس سے فالودے کو کہتے ہیں. اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس فالودے میں شربت، دودھ، کھویا، برف، روح کیوڑا، اور وہ کیا ہوتا ہے کالا کالا، الائچیاں اور تخم بالونگا، یہ سارا کچھ ملا دیا جاتا ہے. تو سارا کچھ چونکہ ملا دیتے ہیں، اس لیے اس کو فالودے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لباس. یعنی کئی اجزاء تھے اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا. کہاں کھویا، کہاں تخم بالونگا، کہاں چینی، کہاں اس کے لچھے، کہاں نشاستہ، کہاں روح کیبڑا، کہاں الائچیاں، جدا جدا چیزیں تھیں. ساروں کو جدا جدا چیزوں کو ملا کے ایک کر دیا، اس کو لباس کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ سلاد کے اس مادے میں بھی ملاپ پایا گیا. کیا؟ ملاپ کا مفہوم پایا گیا. اسی طرح اسی کا ایک مادہ واسالہ بھی ہے، واو سواد لام. یہ آپ جانتے ہیں واسالہ اسی سے وصال ہے، اور وصال پہلے ہی ملنے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واسالہ سے وصول اور وصال. بالغہ واجتمع بہ، کسی چیز تک پہنچ جانا اور کسی چیز کے ساتھ مل جانا، جمع ہو جانا، ملاپ اور وصال. یہ بھی اسی میں سے ہے. اسی واسالہ کے مادے سے ایک لفظ ہے وسیلہ، سواد کے ساتھ. وسیلہ کہتے ہیں وہ اونٹنی، وہ بکری جو ہمیشہ جڑواں بچے دے، دو دو بچے اکٹھے دے، جوڑ کر دے، جڑے ہوئے الگ الگ دینے کی بجائے اکٹھے کر کے دے، تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اب آپ اندازہ کرتے چلے آئیے، میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی. لفظ سلاد کا ہر مادہ حروف کی جس عدل بدل کی ترتیب کے ساتھ بھی آیا ہے، جس بھی ترتیب سے، جس بھی ترکیب سے آیا ہے، اس کے ہر مادے میں، ہر بنیادی لفظ میں ملاپ، اجتماع، وصال، ملاقات، قربت، یہ معنی پایا گیا. اب لفظ سلاد جس کو نماز کہتے ہیں، اس میں بھی یہی چیز ہے. نماز کو سلاد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری عبادتوں کا ملاپ ہے، بہت ساری عبادتوں کا ملاپ ہے. یعنی اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے. ساری عبادتیں، اتنی ساری عبادتیں ان میں ملاپ کر کے، ملا کے ایک عبادت بنا دی، اس کو صلاۃ کہہ دیا. سبحان اللہ. کوئی تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ تسبیح ہے. کوئی الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہے، یہ تحمید ہے. کوئی اللہ اکبر کا ورد کر رہا ہے، یہ تکبیر ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یعنی جدا جدا عبادتیں، مگر اللہ پاک نے ان ساری بکھری ہوئی عبادتوں کو جوڑ کر ایک جگہ ان کو ملا دیا، اور جب سب مل گئی تو اس کا نام صلاۃ رکھا. سبحان اللہ. اکیلی نماز اور باجماعت نماز میں بھی سارے لوگ اکٹھے مل جاتے. اور ایک معنی مصلی کا صلاۃ سے اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی ساری توجہات کو، اپنے خیالات کو، اپنے دھیان کو، اپنے تصورات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، ہمتوں کو، سب کچھ یکجا کر کے ملا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، متوجہ کر دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صلاۃ جو نماز کے معنی میں ہے، اس میں بھی ملاپ ہے، اس میں بھی، اس کی حیات ترکیبی میں بھی ملاپ ہے، اس کی حیات
ترکیبی میں بھی ملاپ ہے اور اس کے مقصد میں بھی ملاپ ہے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. اگر مومن چاہے کہ میں رب سے ملاقات کروں، مومن چاہے کہ رب سے ملاپ کروں، مومن چاہے کہ رب کا وصال حاصل کروں، مومن چاہے کہ رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کروں، تو فرمایا اور کوئی عبادت رب کی بارگاہ کا وہ قرب، وصال اور ملاپ نہیں دے سکتی جتنی صلاۃ عطا کرتی ہے کہ بندے نماز پڑھ اور صلاۃ کے ذریعے رب کا ملاپ حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ صلاۃ میں ہر طرف ملاپ ہی ملاپ، ہر طرف ملاپ ہی ملاپ ہے. اب جب یہ بات آپ پر طے ہو گئی، اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے، اس کے مادوں کے اعتبار سے، اس کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، نماز کے معنی کے اعتبار سے، ہر جہت سے، اور اس کے جملہ لغوی استعمالات کے اعتبار سے، ہر جگہ صلاۃ میں ملاپ ہے، ملاقات ہے، جمع ہونا ہے، قریب کرنا ہے اور قریب ہونا ہے. اب آیت کریمہ کی طرف آئیے. اب اس معنی کا اطلاق کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ ہر وقت اپنے محبوب پر صلاۃ پڑھتا ہے، اور صلاۃ کا معنی ملاپ ہے. صلاۃ کے مادہ میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ملاپ ہے، جمع ہونا، ملاقات کرنا ہے. تو وہ صلاۃ کس طرح پڑھتا ہے، اس کی حقیقت کو تو وہ پڑھنے والا جانے اور جس پر پڑھا جاتا ہے وہ جانے، مگر جو بات لفظ صلاۃ کے معنی اور مفہوم سے ہماری سمجھ میں آئی اور اہل لغت کی طرف سے اور اہل شریعت کے بیان کردہ معنی اور اہل اصطلاحات کی طرف سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے نبی پر صلاۃ پڑھتا ہوں. مفہوم اس کا اس معنی کے روح سے یہ ہوا کہ میں ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہوں، ہر وقت اپنے حبیب کو اپنا ملاپ دیتا رہتا ہوں، ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے ساتھ جمع کرتا چلا جاتا ہوں، ہر وقت اپنے حبیب کو اپنے قریب کر کے اپنے ملاپ کے مقام پر لاتا رہتا ہوں. کب سے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے. کب سے؟ یصلون علی النبی، میں شروع سے کر رہا ہوں. کب تک کرتا رہوں گا؟ جب تک میں ہوں اور میرا مصطفیٰ ہے. تو میں روز اول سے اپنے حبیب کو اپنا ملاپ دے رہا ہوں، روز اول سے اپنے حبیب کو اپنے قریب کر رہا ہوں، روز اول سے اپنے حبیب کو اپنی ملاقات کے لیے اپنی قربت عطا کر رہا ہوں، دوریاں ختم کر رہا ہوں، فاصلے مٹا رہا ہوں، قریب کر رہا ہوں. ارے نادانو، خدا تو پہلے دن سے مصطفیٰ کو قریب کر رہا ہے، اپنے آپ سے ملا رہا ہے. ارے وہ تب سے ملا رہا ہے، ابھی بھی کوئی فاصلہ رہ گیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس نے جب سے اپنے حبیب مکرم کو پیدا فرمایا، مصطفیٰ کی ذات پاک کو اور نور اقدس کو پیدا فرمایا، تب سے ان پر صلاۃ پڑھنا شروع کر دیا. ادھر نور محمدی کی تخلیق کی، اور تخلیق بھی تب کی جب فاصلے بھی نہ تھے. جب فاصلے، اسپیس اور ٹائم تو تب پیدا ہوا جب یہ مادی کائنات بنی. جب یہ مادی کائنات بنی، سائنسدان کہتے ہیں تو مادی کائنات، یہ جو کائنات ہے فزیکل ورلڈ یونیورس، اس کی تخلیق سے پہلے نہ وقت تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا. زمان اور مکان، اسپیس اور ٹائم بھی کائنات کی تخلیق کے بعد شروع ہوئے. نہ زمان تھا نہ مکان تھا. مکان کہتے ہیں فاصلے کو. کیا؟ تو نور محمدی اس کائنات مادی کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوا. تو جب نور محمدی پیدا ہوا اس وقت فاصلہ تو پہلے ہی نہ تھا، فاصلہ تو پہلے ہی نہ تھا. اور اس وقت نور محمدی کو پیدا کر کے کہ جب فاصلہ نہ تھا، پھر صلاۃ پڑھنا شروع کیا.
اور فرمایا کہ میں تب سے حبیب کو قریب کر رہا ہوں. ارے قربت اس وقت شروع ہوئی جب پہلے ہی فاصلہ نہ تھا، اور بغیر فاصلے کے جب اس نے ملاپ شروع کیا تو ارے خدا اور مصطفیٰ نے فاصلے پیدا کرنے والوں بتاؤ کون سا فاصلہ ہے جو رہ گیا؟ کون سی دوری ہے جو رہ گئی ہے؟ کون سا بودھ ہے جو رہ گیا ہے؟ کون سا فاصلہ ہے جو رہ گیا ہے؟ اگر کوئی تھا بھی تو اس کی صلاحت نے اس کو بھی مٹا دیا، سوائے ایک فاصلے کے، سوائے کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے. وہ خالق ہے اور یہ فاصلہ حق ہے کہ یہ عبد ہیں اور وہ معبود ہے، یہ فاصلہ حق ہے. اس کے سوا نہ کوئی فاصلہ پہلے تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو اس کے عمل صلاۃ نے تب سے مٹانا شروع کیا. کیا اب تک نہیں مٹا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ کہتا ہے یصلون علی النبی کہ میں ملا رہا ہوں محبوب کو اپنے سے، وہ فاصلے مٹا رہا ہے، ہم فاصلے بڑھا رہے ہیں. وہ ملاپ ثابت کر رہا ہے، ہم فاصلے ثابت کر رہے ہیں. وہ ہم نے خدا کے خلاف معاذ اللہ اسلام کے نام پر ایک جنگ جاری کر رکھی. اللہ، یہ تو اس کا مسلسل عمل ہے، مسلسل. اور پھر وہ ایک رات کا ملاپ ہی کیا کم ہے. جب اس نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس نے ایک ہلکی سی مثال دے دی، ایک ہلکی سی. یہ صرف ایک رات کا ملاپ تھا کہ اس نے ایک رات میں کتنا فاصلہ مٹایا اور کتنا قریب کیا. کہ ثم دنا، پہلے دنا بھی مقام قرب ہے کہ دنا کے مقام قرب کے لا بٹھایا. فتدلا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر تدلا کے مقام قرب پر پہنچایا. فکان قاب قوسین، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر کعبہ قوسین کے مقام قرب پر پہنچایا. کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچنے تک فاصلے کا وجود تھا. پھر فرمایا او ادنا، پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی، تو پھر اس فاصلے کو بھی مٹا دیا. تو او ادنا کے مقام پر یہ قربت تو اس نے اس ایک رات شب معراج عطا کی، تو وہ تو اس سے پہلے سے صلاۃ پڑھ رہا ہے اور آج تک پڑھ رہا ہے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک پڑھتا رہے گا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے کتنا قریب کر لیا ہوگا. الوداع وجب الشكر عليه